ذرا سوچئے اس وقت آپ کے پاس جو فون ہے وہ بھلے ہی تھوڑا سا پرانا ہے بٹ وہ صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے. آپ کے پاس جو گھر ہے وہ بھی شاید تھوڑا صحیح حالت میں نہ ہو بٹ وہ آپ کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے. آپ کی جو گاڑی ہے وہ بھی تھوڑی پرانی ہے بٹ وہ بھی ان دی اینڈ آپ کی ساری ضروریات کو پورا کر رہی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے دوستوں میں یا آپ کے محلے میں کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس آپ سے بہتر گاڑی ہے, آپ سے بہتر موبائل فون ہے, جس کا گھر آپ سے بہتر مینٹینڈ اور رینوویٹڈ ہے. آپ کو اپنے پاس ساری سہولیات ہونے کے باوجود بھی اس کی چیزیں دیکھ کر یہ ڈیزائر ہوگی کہ یار میرے پاس بھی یہ فون ہونا چاہیے, میری گاڑی بھی اتنی اچھی ہونی چاہیے اور میرا گھر بھی اتنا ہی اچھا ہونا چاہیے. حالانکہ آپ کی ساری ضرورتیں آپ کی ایگزسٹنگ چیزوں سے پوری ہو رہی ہیں بٹ دیٹ ڈیزائر کہ آپ کو ہر وقت لیٹسٹ چیز چاہیے, نئے سے نیا ویریئنٹ اور نئے سے نیا ماڈل چاہیے, یہ مینوفیکچر ہوتی ہے. اور یہ مینوفیکچر ایسے ہی نہیں ہو جاتی, اس کو مینوفیکچر کیا جاتا ہے بائی بگ بزنسز, بائی برانڈس. لیکن یہ ساری سٹوری آف مینوفیکچرنگ ونز ڈیزائر شروع کہاں ہوئی؟ یہ شروع ہوئی آج سے تقریباً 100 سال پہلے جب ایک آدمی نے فریڈم کے نام پر خواتین کو پبلکلی اسموکنگ کرنے کی ایک پوری کیمپین چلائی, جس کے بعد پروڈکٹ سے انسان کی ڈیزائر کو مینوفیکچر کرنے کا کام فار دا فرسٹ ٹائم دنیا میں کیا. میں ہوں زریاب اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں بلڈ ڈفرنٹ. بلڈ ڈفرنٹ کی آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایڈورڈ بارنیز کے بارے میں, ایسا شخص جس نے فار دا فرسٹ ٹائم ڈیزائرز کو مینوفیکچر کرنے کا, ڈیزائرز کو اپنی من مرضی کے مطابق ہیر پھیر کرنے کا کانسیپٹ دنیا میں سامنے رکھا تھا. ایڈورڈ بارنیز وہ آدمی تھا جس نے یہ چیز بہت پہلے سمجھ لی تھی کہ اگر آپ کو اپنا پروڈکٹ بیچنا ہے تو آپ کو لوگوں کی ڈیزائرز کو اس پروڈکٹ کے ساتھ اٹیچ کرنا پڑے گا. وہ سائیکولوجی کو باقی لوگوں سے بہت بہتر سمجھتا تھا اور سائیکولوجی کو پڑھتے پڑھتے اس نے یہ چیز سمجھ لی کہ اگر کسی بھی چیز کو عوام میں مقبول کرنا ہے, کسی بھی چیز کو کامن کرنا ہے, تو انسان کی سائیکولوجی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کو مینیپولیٹ کر کے آپ کوئی بھی چیز خریدنے یا کوئی بھی چیز کروانے پر مجبور کر سکتے ہیں. ایڈورڈ کا ایک ہی موٹیو تھا کہ پروڈکٹ سے زیادہ ایموشنز کو سیل کرو, ایونچولی پروڈکٹ خود بخود بک جائے گا. اور 1929 میں نیو یارک کے اندر اس نے ایونچولی یہ کر کے دکھایا. ایڈورڈ بارنیز 1929 میں ایک ٹوبیکو کمپنی کے ساتھ اٹیچ تھا جس کو اپنی مارکیٹ بیس پورے یو ایس میں بڑھانی تھی. اس وقت خواتین کا پبلکلی اسموک کرنا ٹیبو سمجھا جاتا تھا. انفیکٹ اس سے پہلے خواتین سے ریلیٹڈ جو بھی ایڈورٹیزمنٹس تھی یا خواتین جن بھی ایڈورٹیزمنٹس کا پارٹ تھی اس میں زیادہ تر وہ گھریلو آئٹمس کو جیسے کہ سوپ, ڈشز وغیرہ سیل کر رہی تھی. بٹ 1929 میں امریکن ٹوبیکو کمپنی کے اس ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے, مارکیٹ کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے ایڈورڈ بارنیز نے ایک نئی ٹیکنیک آزمائی. یہ ٹیکنیک اپنے آپ میں بہت ڈفرینٹ تھی. اس سے صرف وہ پروڈکٹ ہی نہیں بکا بلکہ عوام کی ڈیزائر بھی مینوفیکچر ہوئی, انفیکٹ بہت حد تک مینیپولیٹ بھی ہوئی. نیو یارک سٹی میں ہونے والی ایک ایسٹر سنڈے پریڈ میں اس نے 10 خواتین کو ہائر کیا اور ان کو یہ ٹاسک دیا کہ تم سگریٹس جلاؤ گی اور وہیں پہ کھڑے ہو کے پبلکلی پیو گی. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ امریکن سوسائٹی میں بھی اس وقت خواتین کا پبلکلی اسموک کرنا ایک ٹیبو سمجھا جاتا تھا, بٹ 10 خواتین کو ہائر کرنا, ان کو پبلکلی اسموک کرنے کے لیے کہنا اپنے آپ میں ایک یونیک کیمپین کی طرف اشارہ تھا. خواتین سے ایڈورڈ نے یہ کہا کہ سگریٹ جو تم اس وقت پی رہی ہو اس کو تم نے پبلکلی ایز اے ٹارچ آف فریڈم پریزنٹ کرنا ہے. یعنی کہ اس نے سگریٹ مارکیٹ ایکسپینشن کو فریڈم آف ویمن سے اٹیچ کر دیا. ان 10 خواتین کے علاوہ ایڈورڈ بارنیز نے اپنے کانٹیکٹس کو استعمال کر کے پورے نیو یارک سے پریس اور میڈیا کو بھی اس ایونٹ والے دن انوائٹ کیا, جہاں پر اس ایونٹ کی اچھی خاصی کوریج ہوئی. اور نیکسٹ ڈے جب یہ چیز پبلک میں عام ہوئی, جب لوگوں نے اس کو نیوز پیپرز اور پریس ریلیزز کے تھرو دیکھا, تب امریکہ میں خواتین کی فریڈم کے ساتھ سگریٹ کو ایک پیرل مان لیا گیا. خواتین کی آزادی کے ساتھ سگریٹ پینا ایک نارم بن گیا. یعنی کہ وہ خواتین جو کہ آزاد ہونا چاہتی ہیں ان کے لیے سگریٹ پینا لازمی ہو گیا. اس سے 2 کام ہوئے. نمبر 1 یہ کہ ایونچولی اس ٹوبیکو کمپنی کی مارکیٹ ایکسپینڈ ہوئی, بٹ ویمن فریڈم کے ساتھ
ऐसी चीजें अटैच हो गई जो आज तक हम अपनी रील्स, अपने सोशल मीडिया और अपने टीवी चैनल्स पर देखते हैं। आज की सोसाइटी की रियलिटी ये है कि न्यूडिटी और नशे को एक फ्रीडम का एलिमेंट समझा जाता है। आज की सोसाइटी का नॉर्म ये भी है कि वो लोग जो कि कन्वेंशनल तरीके से और ट्रेडिशनल तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, उनको बैकवर्ड समझा जाता है, उनको गुलाम समझा जाता है। हालांकि असल में एडवर्ड बार्नेस की इस सोसाइटल और इस साइकोलॉजिकल मूव से हमें ये पता लगता है कि किस तरीके से एडवर्ड बार्नेस ने उस वक्त और कंपनीज और ब्रांड्स आज तक हमारी डिजायर्स को मैनिपुलेट करते हैं, हमें ऐसी चीजों की तरफ उकसाते हैं जो शायद सोसाइटल नॉर्म तो नहीं बट फ्रीडम का एक एक्सप्रेशन लगता है। एडवर्ड बार्नेस की वो कैंपेन कामयाब रही और इवेंचुअली उस टोबैको कंपनी की मार्केट यूएस में एक्सपैंड हुई। बट इस सारी कैंपेन से एक चीज और अनलॉक हो गई और वो थी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिजायर। किस तरीके से एक शख्स ने अपनी प्रोडक्ट की मार्केट को एक्सपैंड करने के लिए सोसाइटल नॉर्म्स को तोड़ा, फ्रीडम के नाम पर लोगों को टोबैको सेल किया और आज भी ये चीज मेरे और आपके सामने हर जगह विजिबल है कि किस तरीके से ब्रांड्स और बिजनेस एंटिटीज हमारी डिजायर्स मैन्युफैक्चर करती हैं और हमें मैनिपुलेट करती हैं अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए।